السلام علیکم، کیسے ہو دوستوں آپ؟ آج کی کہانی بھی ہماری باقی کہانیوں کی طرح بہت ہی مزیدار ہے۔ اس کہانی کا نام ہے چوہوں کا بادشاہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چوہوں کے بادشاہ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کو اتنی بھی مہلت نہ ملی کہ وہ اپنا جانشین مقرر کر دیتا۔ چوہوں کی برادری میں کون بنے گا نیا بادشاہ، کون بنے گا نیا بادشاہ، اور دن رات کی بحث چھڑ گئی۔ بہت سے چوہے بادشاہ بننا چاہتے تھے۔ چوہوں کی سلطنت مختلف قبیلوں پر مشتمل تھی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ نیا بادشاہ اس کے قبیلے سے چنا جائے۔ اسی چکر میں چوہوں کے درمیان جھڑپیں، لڑائیاں، جھگڑے شروع ہو گئے۔ ان لڑائیوں کے دوران بہت سارے چوہے بھی مارے گئے۔ آخرکار سلطنت کے معزز اور عقلمند چوہے نے کہا کہ ایک نیا بادشاہ وہی بنے گا جو اس شرط کو پورا کرے گا۔ شرط سن کر سب چوہے دم بخود رہ گئے۔ کئی چوہوں نے تو شرط سنتے ہی بادشاہ بننے سے انکار کر دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ شرط کیا تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ چلے ہم آگے بھی کہانی سنتے ہیں دوستوں، لیکن اس سے پہلے اگر یہ کہانی آپ کو دلچسپ لگ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سٹوری کو لائک کریں اور باقی کہانیاں بھی سنیں۔ تو چلیں آگے پڑھتے سنتے ہیں کیا ہوا کہانی میں۔ جو چنا جانا تھا چوہا، اس کے بارے میں یہ شرط رکھی گئی کہ جو چوہا ہمسایہ سلطنت کی ملکہ سنہری بلی کی مونچھ کا بال لے کر آئے گا وہی بنے گا نیا بادشاہ۔ کئی بہادر چوہوں نے اس شرط کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ کچھ چوہے مارے گئے تو کچھ زخمی ہو کر ناکام لوٹ آئے۔ چوہوں کی سلطنت میں چنو نام کا ایک ذہین اور چالاک چوہا بھی رہتا تھا۔ جب بادشاہ بننے والی شرط اس تک پہنچی تو چنو نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا سوچا اور سنہری بلی کے باغ میں پہنچ گیا۔ چنو باغ کے ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ سنہری بلی کو چاند بہت پسند تھا۔ وہ اکثر رات کو چاند کا نظارہ کرنے باغ میں چلی آتی تھی۔ سنہری بلی کی شدید خواہش تھی کہ کاش وہ چاند پر بھی حکمرانی کر سکے۔ سنہری بلی کی اس خواہش کا چرچا ہر جگہ موجود تھا۔ چنو چوہے نے سنہری بلی کی اس خواہش کا فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ حسب معمول جب سنہری بلی چاند کا نظارہ کرنے میں محو تھی اور اپنی خواہش پر ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر رہی تھی تو چنو میاں درخت کی شاخ پر نمودار ہوئے اور سنہری بلی کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے ملکہ، اگر آپ چاند پر حکمرانی کرنا چاہتی ہیں تو میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے جس پر عمل کرنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ سنہری بلی جو کہ ایک طویل عرصے سے اس خواہش کے لیے تڑپ رہی تھی، اس نے فوراً چوہے سے درخواست کر ڈالی، اے پیارے چوہے، مجھے جلدی سے وہ نسخہ بتاؤ۔ بلی نے بھی یہ بھی نہ سوچا کہ میں جس چوہے کی ازلی دشمن ہوں وہ بھلا کیوں میری مدد کرے گا۔ چنو میاں نے جب دیکھا کہ اس کا تیر نشانے پر لگا ہے تو جلدی سے خوشامد کرتے ہوئے سنہری بلی کو نسخہ بتانے لگا، اے عظیم ملکہ، اگر آپ چاند کی سرزمین پر واقعی حکومت کرنا چاہتی ہیں تو اپنی مونچھوں کے بال اکھاڑ کر اس درخت کے نیچے دبا دو۔ اس طرح کرنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ سنہری بلی نے چوہے کی باتوں میں آ کر جھٹ سے اپنی مونچھوں کے بال اکھاڑے اور درخت کے نیچے دبا کر خوشی خوشی محل چلی گئی اور بے چینی سے چاند پر حکمرانی کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف چنو میاں نے جیسے ہی بلی کو محل کے اندر جاتے دیکھا، وہ فوراً درخت سے نیچے اترے اور بلی کی مونچھ کے بال لے کر اپنے ملک پہنچ گئے۔ سب چوہوں نے چنو میاں کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے اپنا نیا بادشاہ چن لیا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ اس کہانی سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا۔ کچھ ہم بھی بتا دیتے ہیں۔ اس کہانی میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک عام سا چوہا اپنی ذہانت کا استعمال کر کے بادشاہ بن گیا، جبکہ ایک ملکہ اپنی خواہش کی تکمیل کرنے کے چکر میں بے وقوف بن گئی۔ تو اگر انسان اپنے معاملات میں عقل کا استعمال کرے تو وہ مشکل سے مشکل معاملہ بآسانی حل کر لیتا ہے، اور لالچ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ چلیں دوستو، اب اگلی کہانی میں ملیں گے، اور بھولیے گا مت ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا۔
اللہ حافظ.